میرا سوال یہ ہے کہ اگر عام زکوٰۃ میں کسی کو راشن چاول وغیرہ آٹا دیں اور یہ دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر راشن دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں یا چاول آٹا وغیرہ جو بھی انہوں نے کہا وہ چیزیں دیتے ہیں تو زکوٰۃ بالکل ادا ہو جائے گی، لیکن یہ دھیان رہے کہ جو بھی شے آپ دے رہے ہیں وہ جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس کے حساب سے ہی آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ مثلا مثال کے طور پر آپ نے جو آٹا وغیرہ دیا ہے اور چاول وغیرہ دیے ہیں تو ان کی قیمت جو ہے وہ 2000 روپے بنتی ہے، یعنی بازار میں لینے جائیں گے تو یہ 2000 میں آپ کو جو ہے وہ دے گا، تو یہ 2000 بنے ہیں۔ اب اس کی جو زکوٰۃ ادا ہوگی وہ 2000 روپے کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ نہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بس میں وہاں پر گیا یا میں رکشے میں وہاں پر گیا، لے کر آیا 100 روپے رکشے کے لگے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزدور لیا تھا تو مزدور کے اٹھانے کے 100 روپے لگے، تو یہ چیزیں اس کے اندر شامل نہیں کرے گا، بلکہ جو اس کی قیمت ہے جتنے میں وہ سامان ملتا ہے اس سامان کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ یہ ادا ہوگی۔ تو 2000 روپے کا سامان دیا ہے تو اب 2000 روپیہ اس کے زکوٰۃ کے اندر یہ کاؤنٹ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ جو اس طرح راشن وغیرہ بانٹتے ہیں تو زکوٰۃ تو شریف فقیر جو مستحق ہے اسی کو ادا ہوگی نا، اور اس طرح جو بانٹ رہے ہیں اور وہ زکوٰۃ اگر بانٹ رہا ہے تو احتیاط اس میں آپ ارشاد فرما دیں۔ بالکل ظاہر ہے کہ بڑا نازک دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، لوگ عبادت کرتے بھی ہیں تو فارمیلٹی بہت دفعہ پوری کرتے ہیں اور بس وہ کر دیا صحیح، جو شریعت کے معاملات ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو راشن بانٹتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، یعنی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں معاملات اس طرح کے، ہمارے علاقے میں بہت ہوتا ہے اس طرح۔ تو یہ بانٹتے ہوئے آئے، کار میں آئے سیٹ صاحب اور یہ 10 کارڈ لیے، سامنے وہ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو روزانہ کے 10 راشن جمع کر لیتے ہیں، یعنی وہ 2000 کا کارڈ 1500 روپے کا کارڈ ہے، تو وہ روزانہ اس طرح کے پتہ نہیں کتنے سارے راشن وہ جمع کر کے پھر وہ آگے دوسروں کو جا کے بیچ بھی دیتے ہیں۔ تو دیکھیں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جس کو دی جا رہی ہے اس کا شرعی فقیر ہونا یہ ضروری ہے، وہ شخص کے جس کو زکوٰۃ لگتی ہو۔ اب ایک تو ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ شرعی فقیر ہے، دوسرا یہ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، اب وہ فقیروں کی لائن میں لگ کے آپ سے سوال کر رہا ہے کہ مجھے بھی زکوٰۃ آپ دیں، اور آپ کا دل اس پر جمتا ہے، آپ نے تحریک کی اور سوچا آپ نے کہ بھائی یہ فقیر لگتا ہے، اور یہ سوچ کر آپ نے زکوٰۃ دے دی، تو اب وہ بھلے سے فقیر نہ ہو، شرعی فقیر نہ ہو، لیکن آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو گھوم رہے ہوتے ہیں یا جو لائن لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان میں اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جو زکوٰۃ کی مستحق ہی نہیں ہوتے، یہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں۔ میں کھڑا ہوتا ایک دکان پر تو اس نے خود دکاندار سے میں نے پوچھا، اس سے ایک مائی کھڑی ہوئی تھی تو وہ کہہ رہی مجھے نہیں ملا، یعنی کسی نے دیے ہوں گے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ تو کہتی ہے ہر آنے والا جو ہے نا اس سے ایک لیتی ہے اور کہتے ہیں مجھے نہیں ملا، یعنی روزانہ کے 15-20 کارڈ یہ آرام سے جمع کر لیتی ہے اور آگے جو ہے وہ جو بھی کرتی ہے وہ اس کو معلوم ہے اس طرح۔ تو ہمارے یہاں لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کہ یہ آپ دے دیتے ہیں نا تو یہ کوئی کمال نہیں کرتے، کہ بعض لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ 1,00,000 1,50,000 2,00,000 روپے نکالنا ان کے لیے پرابلم نہیں ہوتا، یعنی وہ ایسے ہی خرچ کر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ دل کی خوشی چاہتے ہیں نا کہ آپ کے دل کے اندر حقیقی خوشی داخل ہو، فرحت ملے، تو آپ غریبوں کو ڈھونڈیں، ہے نا، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نعمت کی ہے، اور یہ یاد رکھیے حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے، وہ کسی صورت میں بھی نعمت ہو، تو لوگوں کی حاجتیں اس سے وابستہ کر دیتا ہے، لوگ اس سے اپنی حاجتیں وابستہ کر لیتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر نعمت کی ہے تو اب یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس نے محنت کی یا اپنی ذہانت کو استعمال کیا، تو اگرچہ اس نے مال بنا لیا، بہت کچھ مال بنا لیا اس نے، لیکن یہ مال بن جانا اگر صحیح جائز طریقے سے اس نے جمع کیا ہے تو یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، ورنہ اگر صرف ذہانت اور محنت یہ دولت جمع کرنے کے لیے کافی ہوتی نا تو پھر جو بیوقوف لوگ تھے وہ مر جاتے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہر ذہین کو پیسہ مل جائے یہ لازم نہیں ہوتا، ہر محنت کرنے والے کو پیسہ مل جائے یہ لازم نہیں ہوتا، ورنہ مزدور جو ہے وہ کروڑوں پتی ہوا کرتے، بہت محنت کرتے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی کہ آپ نے جائز اور حلال طریقے سے پیسے جمع کر لیے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر انعام کیا، تو اب لوگوں کی حاجتیں بھی آپ سے وابستہ کر دی ہیں، تو آپ کا کام ہے کہ آپ لوگوں کی حاجت روائی کریں، آپ ڈھونڈیں، آپ ڈھونڈ کے جائیں، آپ
جو غریبوں کی بستیاں ہوتی ہیں، غریبوں کے علاقے ہوتے ہیں، اس میں جا کے باپا نے بھی ارشاد فرمایا اس دفعہ مدنی مذاکرے کے اندر کہ لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے، تلاش کر کر کے جا کے دیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی دل کے اندر خوشی داخل ہوتی ہے۔ تو اصل یہ ہے، نہ یہ کہ جو آ رہا ہے اور آپ نے اٹھا کے اس کو دے دیے۔ بعض لوگ تو اس میں یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ وہ مسلم کو دے رہے ہیں یا غیر مسلم کو دے رہے ہیں، رش لگا ہوتا ہے، رش لگا ہوتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ دوسروں کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے صحیح کہ وہ رش لگ گیا۔ اب جو چلنے پھرنے والے ہیں، جو سامنے گھر والے ہیں، ان کے لیے الگ آزمائش ہوتی ہے، پریشانی ان کے لیے الگ ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب جو بندہ خود تقسیم کر رہا ہوتا ہے اس میں تفاخر کا اور ریا کا بہت بڑا جو ہے وہ دخل ہو سکتا ہے اس کے اندر، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور آپ کوشش یہی کریں کہ غریبوں کو تلاش کر کر کے ان تک چیزیں پہنچائیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کے اندر کیسی خوشی داخل ہوگی۔